बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। इस वक्त पंजाब भर में एक कोहराम मचा है। एक मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया। निश्तर अस्पताल की छत पर बेगोरो कफन पड़ी लाशें, और लाशों की तादाद भी 500 से जायद बताई जाती है। इनको किस तरह से चीलें और गिद्ध नोच रहे हैं, ये लाशें किसकी हैं, ये लाशें कहां से छत पर पहुंची और माजरा क्या है। क्या अस्पताल इंतजामिया ये लाशें जो हैं गलने सड़ने के बाद इनकी हड्डियां फरोख्त करती है, क्या माजरा है। आज मैं आपको इस अपने व्लॉग में इस बड़े स्कैंडल की, जिसने पंजाब में एक, यकीन करें कि लोगों को इस कदर ज्यादा अजुर्दा कर रखा है, मैं आज आपको इसकी हकीकत बताने जा रहा हूं। माजरा कुछ यूं है, पस मंजर इस किस्से का यह है कि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई, जिनमें देखा जा सकता है कि एक छत है और छत पर खुले आसमान तले बेगोरो कफन लाशें पड़ी हैं, और उन लाशों की हालत इंतहाई अबतर है, खराब हो चुकी है। पता चला कि ये लाशें निश्तर अस्पताल की छत पर पड़ी हैं। पड़ी क्या हैं? फेंकी गई हैं। जब ये खबरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर तूफान आया, तो पंजाब हुकूमत हरकत में आई। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने इसका नोटिस लिया और फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी और निश्तर अस्पताल के एमएस से रिपोर्ट मांगी। मशीर हैं चौधरी परवेज इलाही के चौधरी तारिक जमान गुज्जर। वो फौरी तौर पर पहुंचे निश्तर अस्पताल। उन्होंने क्या देखा, निश्तर अस्पताल की इंतजामिया का अब क्या मौकफ सामने आया है, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। नाजरीन, चौधरी तारिक जमान गुज्जर, एडवाइजर टू सीएम पंजाब, वो बताते हैं कि जब मैं निश्तर अस्पताल पहुंचा, शिकायत थी उसकी अबतरी की और कुछ बिगाड़ की, तो वहां मुझे किसी ने बताया कि आप अगर नेकी का काम करना चाहते हैं तो आप एक बार इनके मुर्दा खाने जरूर जाएं। और जब मैंने कहा कि मुझे विजिट करवाया जाए मुर्दा खाने का, तो अस्पताल की इंतजामिया वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रही थी, और वो रिलक्टेंट थे और वो चाहते थे कि मैं वहां का दौरा ना करूं। मैंने जबरदस्ती इसरार करके उसके ताले खुलवाए, और वहां मैंने क्या देखा, कहते हैं कि मैंने अपनी 50 साल जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा कि 200 डेड बॉडीज, 200 मुर्दा जिस्म वहां रखे गए थे और उनके तन पर कोई कपड़ा नहीं था, जिसमें मर्दों की लाशें भी थीं और खवातीन की लाशें भी पड़ी थी। इसके बाद मैं पूछा कि आप जो लाशें हैं उनको क्या करते हैं, जिनका गलने सड़ने का अमल हो जाता है। ये तो आपने मुझे दिखाया है जहां पे फ्रीजर है, सर्दखाना है। बताया गया जी कि हमने छत पर कमरा बना रखा है जहां उन लाशों को रखा जाता है जिनके गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है। मेरे इसरार पर जब मैंने ताला खुलवाया, दरवाजा खुलवाया, वो जो छत पर बना हुआ उनके बकोल कमरा था, तो वहां मैंने जो मंजर देखा, चौधरी तारिक जमान का कहना है कि 35 लाशें छत पर पड़ी थी, और जिनमें से 3 लाशें बिल्कुल नई थी, जिनको साफ पता चलता था कि इनको यहां आए 2-3 रोज गुजरे। मशीर वजीर आला पंजाब कहते हैं कि मंजर छत का क्या था कि उन लाशों को बुरी तरह से चीलें नोच रही थी, गिद्ध नोच रहे थे उनको, और कीड़े मकोड़े जो थे वो उन लाशों को चिमटे हुए थे। और मैं हैरान रह गया देखकर, और मेरी आंखें जो हैं उन मनाजिर की ताब नहीं ला सकी। ये रिपोर्ट किया है मशीर वजीर आला पंजाब चौधरी तारिक जमान गुज्जर ने, अपनी आंखों देखा अहवाल। अब नाज़रीन, 3 दिन में पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट मांग रखी है। अब मैं आता हूं कि महकमे का मौकिफ क्या है। चौधरी मोनेस इलाही ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने इब्तदाई मौकफ दिया है कि इस निश्तर अस्पताल की, जो कि टीचिंग हॉस्पिटल भी है, टीचिंग कॉलेज भी है, उसकी जो शोबा है उनका एनाटॉमी, उसके सरबराह का ये कहना है कि पुलिस ये लाशें हमारे हवाले करती है जो नामालूम होती हैं, जिनकी कोई शनाख्त नहीं हो पाती, और वो तदरीसी अमल में काम आती हैं, यानी मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए इन लाशों को रखा जाता है।
اور باقاعدہ ہم نے اس کے لیے SOPs مقرر کیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اگلا موقف آیا، ڈاکٹر مریم ہیں جو کہ اسی شعبہ اناٹمی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی خبریں بے بنیاد ہیں کہ لاشیں چھت پر پڑی 500 ہیں یا 5000 ہیں۔ ان کا کہنا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور باقاعدہ ہر کام SOPs کے مطابق ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ تصویر دیکھیں گے اپنے موبائل سکرین پر، یہ ڈاکٹر سجاد ہیں جو کہ میڈیا کوارڈینیٹر ہیں نشتر ہسپتال ملتان کے۔ انہوں نے میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ SOPs ہیں، پولیس کچھ ڈیڈ باڈیز ہمارے حوالے کرتی ہے جن کی شناخت نہیں ہو پاتی پولیس سے، اور پولیس ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ ان لاشوں کو کام میں لا سکتے ہیں۔ اسی طرح ریسکیو 1122 وہ جب کوئی اٹھاتا ہے ایسی لاوارث لاشیں وہ بھی ہمارے حوالے کرتے ہیں، اور ہم باقاعدہ ان کا انتظار کرتے ہیں 1 مہینہ تک، 2 سے 4 ہفتوں کے درمیان، کہ کوئی ان کا وارث آ جائے 1 مہینے سے 2 مہینے تک، تو ہم ان لاشوں کو سنبھال کر فریزر میں رکھ دیتے ہیں۔ اور اگر معینہ مدت گزر جانے کے بعد بھی کسی لاش کا کوئی وارث نہیں آتا حقیقی، تو پھر ہم ان لاشوں کو اسٹوڈنٹس کی تعلیم کے لیے رکھتے ہیں۔ اب شیخ زید ہسپتال کے جو شعبہ اناٹمی کے سربراہ ہیں انہوں نے بتایا کہ 2 طرح کے مردہ خانے ہوتے ہیں عموماً ایسے ٹیچنگ ہسپتالوں میں، جن میں ایک جو ہے وہ اناٹمی شعبے کا ہوتا ہے جہاں ڈائسیکشن کرتے ہیں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ہوتے ہیں، ان کو سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے انسانی جسم کا معائنہ اور مشاہدہ کرنا ہے، اور وہ چیر پھاڑ کرتے ہیں ان لاشوں کی جو لاوارث ہوتی ہیں۔ دوسرا انہوں نے بتایا مردہ خانہ جو ہے وہ ہوتا ہے پوسٹ مارٹم، جس کو فرنزک کہتے ہیں، جہاں پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، لاشوں کا چیر پھاڑ کی جاتی ہے اور اس کے جسمانی اعضاء کے نمونے لے کر فرنزک لیب میں بھجوائے جاتے ہیں۔ اب SOPs ڈاکٹر سجاد نے بتایا کہ ہم 1 مہینے سے 2 مہینے انتظار کرتے ہیں، کوئی نہیں آتا تو پھر ہم ان کو استعمال میں لے آتے ہیں، اور اس کے بعد جب لاشوں کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے چھت پر ایک کمرہ بنایا ہوا ہے جس کو جالی لگی ہوئی ہے تاکہ جانور نہ نوچیں، پرندے نہ نوچیں اس کو، تو وہ اس کو اس لیے کھلی فضا میں ہوا میں رکھا جاتا ہے کہ جو مردہ جسم ہے اس کے ڈی کمپوز ہونے کا عمل شروع ہو جائے، اس کا جو گوشت ہے وہ علیحدہ ہونا شروع ہو جائے، اور جو ڈھانچہ بچتا ہے، جو ہڈیاں بچتی ہیں، سکیلٹن، وہ ہم دوبارہ طلباء و طالبات کی تدریس کے کام میں لاتے ہیں۔ میڈیا نے سوال کیا ڈاکٹر سجاد سے، میڈیا کوارڈینیٹر ہیں نشتر ہسپتال کے، کہ آپ پر یہ الزام ہے سوشل میڈیا پر کہ نشتر ہسپتال کی انتظامیہ ان ڈھانچوں کو، ہڈیوں کو فروخت کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ الزام قطعی بے بنیاد ہے اور میں اس کی نفی کرتا ہوں۔ ناظرین میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے کہ سوشل میڈیا پر کیسے، کس نے یہ تصاویر وائرل کی، کس نے ویڈیوز وائرل کی۔ اب نوٹس لیا ہے پنجاب حکومت نے، ابھی انکوائری رپورٹ آئے گی تو دیکھیں گے کہ اس میں کس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب طارق زمان گجر نے اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا کہ مردہ خانے میں 200 لاشیں بغیر کسی کپڑے کے پڑی تھی، جس میں مرد بھی تھے اور خواتین، اور چھت پر انہوں نے 35 لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی جن میں 3 لاشیں بالکل نئی تھیں۔ اور یہ ویڈیو یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ میں یہاں آپ کو نہ تصاویر دکھا پاؤں گا اور نہ وہ ویڈیو دکھا پاؤں گا کہ آپ دیکھ کر شاید آپ سو نہ پائیں کہ کیا مناظر تھے اس چھت کے۔ تو ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کچھ نہ کچھ تو غفلت، تساہل، مجرمانہ غفلت ہے نشتر ہسپتال کی انتظامیہ کی۔ اب جو میڈیا کوارڈینیٹر ہیں جی ڈاکٹر سجاد صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ 35 بھی نہیں تھی، صرف 3 لاشوں کا مسئلہ ہے جو اس جالی سے باہر پڑی تھی، اس کمرے سے باہر پڑی تھی۔ اب انکوائری ہی اس بات کی ہو رہی ہے کہ وہ اس کمرے سے باہر کیسے آئیں۔ ناظرین جتنی تصاویر اب تک میں نے دیکھی ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی وہ جالی والا کمرہ نظر نہیں آتا، وہ تو کھلی چھت پر پڑی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا، پنجاب کی تاریخ کا، ملتان کی تاریخ کا ایک انتہائی گھناؤنا سکینڈل ہے۔ حقائق بالکل آپ کے سامنے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ ہسپتال کی انتظامیہ کی یہ شدید قسم کی بد انتظامی ہے، تساہل ہے، مجرمانہ غفلت ہے جو سامنے آ گیا۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا ہمیشہ کی طرح جس طرح ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے تو کسی ایک چھوٹے موٹے اہلکار کی اس کو بلی چڑھا دیا جاتا ہے، اس کی قربانی دے کر باقی سارے بڑے بڑے جو ہیں وہ بچ جایا کرتے ہیں۔ تو کیا اب کی بار بھی ایسا ہوگا
کہ جی کسی چھوٹے موٹے ملازم کو جو مردہ خانے کے اس کمرے کا انچارج ہوگا اس کو معطل کر دیا جائے گا اور بس معاملہ ٹھپ ہو جائے گا. سوال کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ ہم جس بھی مذہب کی ڈیڈ باڈی ہو ہم اس کی تکریم کریں، تعظیم کریں، یوں بے حرمتی کہ ایک کھلی چھت پر بے گورو کفن. وہ بیچارے اب دیکھیں نا، وہ بھی تو کسی کے وجود کا حصہ ہوں گے، وہ بھی تو کسی کے بھائی بیٹے بہنیں باپ ہوں گے، اور یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کی شناخت ہی نہ ہو پائی، ان کی قبریں ہی نہیں ہیں. کون جا کے ان کی قبروں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا؟ کون ان کی فاتحہ پڑھے گا؟ کون ان کے لیے 2 آنسو بہائے گا؟ ہسپتال انتظامیہ کہتی ہے جی کہ ہم ایسی جب لاشیں ہوتی ہیں، جب ڈھانچہ ہڈیاں الگ ہو جاتی ہیں تو ہم باقاعدہ طور پر ان کی تدفین کرتے ہیں، اور ہم باقاعدہ آر پی او کو خط لکھتے ہیں کہ اپنا ساتھ پولیس کا ایس ایچ او بھیجو، سیکٹری یونین کونسل بھیجو، تاکہ ان بے جو لاوارث لاشیں ہیں، ان کے جو گلے سڑے جو بھی بچا ہے ان کا، اس کی تدفین کی جا سکے. تو ناظرین، یہ حقائق میں نے رکھ دیے ہیں. یہ ہمارے میں کیا کہوں، میں کیا لفظ استعمال کروں کہ ہماری جو اخلاقی پسماندگی ہے، ہمارا جو زوال ہے ہماری قدروں کا، یہ اس کا ایک گھناؤنا منظر سامنے آیا. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.